وہ گجرات میں دیکھا گیا، اور وہاں ایک قبر ہے گجرات میں، اس کو دولہ شاہ کہتے ہیں کہ یہ دولہ تھا۔ کشتی ڈوبی ہے عراق بغداد میں اور نکلی ہے گجرات میں، کیسی عجیب بات ہے۔ اس میں میں ایک حکایت سناتا ہوں کہ ایک فقیر تھا اور ایک فقیرنی، میاں بیوی تھے، بھیک مانگتے تھے، سخت گرمی کا موسم تھا، دونوں دریا کے کنارے گئے کالا باغ کے پاس اور کہا نہاتے ہیں ذرا دوپہر کو پھر کھانا کھائیں گے۔ فقیر نے نہایا اور آ کے بیٹھ گیا۔ فقیرنی نے کہا میں ذرا دیر تک نہاؤں گی، مجھے بہت گرمی چڑھی ہے۔ نہاتے نہاتے وہاں پر کالا باغ کے پاس یہ پانی پھیلا ہوا ہے دور تک، اور درمیان میں سرکنڈے کھڑے ہیں۔ وہ سرکنڈوں کے پیچھے پیچھے وہ چلی گئی اور اپنے دوست کو کہا تھا وہ رکشہ اور کپڑے لے آیا، کپڑے پہن کر رکشے میں بیٹھ گئی، چلی گئی، فقیر کو چھوڑ دیے۔ فقیر کچھ دیر بیٹھا رہا، شام ہو گئی، وہ فقیرنی تو کدھر ہے؟ نہیں ملی، وہ تو جا چکی تھی دوست کے ساتھ، نئی شادی رچا لی۔ فقیر نے کہا میری محبوبہ ڈوب گئی، میری دلہن ڈوب گئی۔ لوگ آئے، جال لے آئے، پکڑنے کی کوشش کی، لاش تراش کیا، کئی دن ہفتے گزر گئے، وہ تو چلی گئی تھی، لاش کیا پکڑا جاتی ہی نہیں ہو۔ فقیر نے پھر اپنا کن کشکول اٹھایا، بھیک مانگنے لگا۔ 2 سال یا 3 سال گزرے ہوں گے، ڈیرہ غازی خان میں ایک مکان پر فقیر آ رہا ہے، بھیک مانگنے، اسی گھر سے وہ فقیر نہیں نکل آئی۔ تو یہ فقیر اس کو کہتا ہے واہ فقیرنی ڈب کی اتھ لگان دی تو نکل اتھے آندی، واہ بدتیو کشتی ڈوبی عراق میں تھی نکلی گجرات میں، سب کرتے ہوا واہ فقیرنی کے بچوں تو ڈب کی اتھ لگان دی تو نکل اتھے آندی، اور تو نے تو ڈب کی ادھر لگائی تھی کالا باغ پانی میں اور نکل آئی ڈیرہ غازی خان کے مکان سے۔ تو وہ شاہ دولہ جو تھا وہ غریب تو گجرات میں تھا، وہاں بغداد میں اگر تھا، اور پیرانی پیر کی دعا سے اللہ نے کرامت ظاہر کی، اس پہ کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن یہ واقعہ صحیح خبر کے طور پہ نہیں پہنچا ہے، اس لیے پیرانی پیر کے کرامات کا حصہ نہیں بن سکتا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تکذیب کی ہماری آیتوں کی، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصل مسئلہ تو حلال و حرام کا ہے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، مت حرام سمجھو ان حلال چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی۔ پیر صاحب موٹا گوشت نہیں کھاتا، پیر صاحب دال نہیں کھاتا، 15 دن تک اس کا کھانا پینا بند کر دو اور پھر بھینس کا چمڑا پکاؤ وہ بھی کھا لے گا۔ اس کو جو لانڈے لفنگے ملتے ہیں تو وہ کیوں موٹا گوشت کھائے؟ پرہیز اور طب اور حکمت کا علاج بتانا وہ علیحدہ چیز ہے، وہ ہر بیمار کا حق ہے، لیکن خرمستی دکھانا مومن کو زیب نہیں دیتی۔ ولا تعتدوا، حد سے مت بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ پسند نہیں کرتے حد سے بڑھنے والوں کو۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو دیے تم کو اللہ نے، حلال صاف ستھری۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، ڈرو اس اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، نہیں پکڑے گا تم کو اللہ بیہودہ قسموں سے، واللہ تاللہ باللہ، بغیر یا ماضی کی قسم کھائی، خیال ہی نہیں تھا اور مخلاف واقع تھی۔ ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن پکڑے گا تم کو ان قسموں پر جن کو طے کرتے ہیں تم سوچ سمجھ کر، اور یمین ہے مستقبل سے متعلق ہے، آنے والے وقت کے ساتھ ہے۔ فکفارتہ اطعام 10 مساکین،
من اوسط ما تطعمون، بس کفارہ اس کا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، معتدل وہ کھانا جو تم کھلاتے ہو اہل و عیال کو، او کسوتہم یا ان کو کپڑا دو، او تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرو۔ قسم کھائی اور ٹوٹ گئی، ہے ٹوٹنا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر قسم خلاف شرع ہے، نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا، 2 مسلمانوں کی صلح نہیں کروں گا، اپنے گھر نہیں جاؤں گا، یہ کوئی قسم ہے جو تم نے کھائے؟ لیکن توڑ ویسے اب، اور کفارہ دے دو، اللہ کا نام بھی موقع استعمال کیا ہے۔ پہلا کفارہ یہ کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا معتدل دے دو، 2 وقت کھانا اصل صبح و شام ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوپہر ثابت نہیں ہے، دوپہر ثابت ہے مگر ناشتہ ثابت نہیں ہے، اور جب ناشتہ کرو گے تو دن کا نہیں کھاؤ، رات کا کھاؤ۔ معدے کو جتنا موقع ملے گا اتنا ہی معدے کی رفتار تیز ہوگا۔ ابھی ناشتہ پراٹھوں اور انڈوں کا ہضم نہیں ہے، دوپہر کا وقت ہو گیا تو کیسے کھا رہے ہو؟ ابھی دوپہر کی چیزیں ہضم نہیں اور رات ہو گئی نہیں، درمیان میں 12 گھنٹے 14 گھنٹے 16 گھنٹے گیپ رکھو، کبھی بھی ڈاکٹر طبیب حکیم کے پاس نہیں جانا ہوگا۔ دوپہر کا کھانا ثابت ہے اس حدیث سے جس میں پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں ہم جمعے کے دن کا کھانا نماز کے بعد کھاتے تھے، انہیں اور دنوں میں نماز سے پہلے کھاتے تھے۔ حکیم محمد سعید صاحب نے اپنی حکمت کے زور سے کہا تھا کہ دن کا کھانا ثابت نہیں ہے۔ میں نے یہاں تقریر جمعہ میں ان کا رد کیا کہ حکیم صاحب عالم نہیں ہے، اس کو علم میں ہاتھ پیر نہیں ہلانا چاہیے۔ دارالعلوم کراچی کے اعزازی خزانچی سے کوئی عالم تھوڑا ہی بنتا ہے۔ صبح 4 بجے کے قریب مجھے فون آیا کہ اس وقت اللہ والے اٹھتے ہیں، میں نے کہا آپ بھی اٹھو، میں نے کہا ہم اللہ والے کہاں ہیں، ہم تو ایسے ہی بدنام کنندگان ہیں۔ کہ مجھے ایک بات پہنچی ہے، میں نے کہا صحیح پہنچی ہے، دن کا کھانا بخاری میں 10 جگہ ثابت ہے، آپ کیوں انکار کرتے ہیں؟ آپ اس انکار کو پہلے مولانا تقی یا مولانا رفیع صاحب سے تصدیق کروائے، کیونکہ وہ علماء حدیث جانتے ہیں، وہ کبھی بھی غلط چیز کی تصدیق نہیں کریں گے اس طرح۔ چنانچہ اگلے دن پھر مجھے فون کیا، شکریہ ادا کیا، انشاءاللہ آئندہ احتیاط کروں گا۔ میں نے کہا آپ بھی اعلان کرو کہ یہ بات غلط ہے۔ اللہ بس کفارہ قسم توڑنے کا کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، درمیانہ وہ کھانا جو گھر والے کو کھلاتے ہو۔ دیکھو اس سے ایک اور مسئلہ نکل آیا کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے گھر میں بھی معتدل کھانا کھائے، ہر روز دال، ہر روز ساگ، ہر روز گٹھیا کھانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، ذلت و مذلت ہے، اولاد میں کمینگی آ جائے گی۔ ہر روز بریانی، ہر روز روسٹ، ہر روز قیمے اور ہر روز مرغے، اس سے اولاد کے اندر تکبر آ جائے گا، سرکشی آ جائے گی۔ اللہ کو میاں روی پسند ہے، آپ میاں روی اختیار کر لیں۔ بس کفارہ اس کا کھانا کھلانا ہے 10 مسکینوں کو، درمیانہ وہ کھانا جو کھلاتے ہو اپنے اہل و عیال کو، او کسوتہم یا کپڑے دو 10 مسکینوں کو 1 جوڑا، اور تحریر رقبہ یا غلام آزاد کرو۔ فمن لم یجد جو یہ نہ کر سکے، نہ کھانا کھلا سکتا ہے، نہ کپڑے دے سکتا ہے، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، جو یہ نہ پائے فصیام 3 ایام 3 دن روزے رکھے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ تمہاری قسموں کا ہے جب تم قسم توڑ دو۔ واحفظوا ایمانکم، خیال رکھو قسموں کا، اول تو بے موقع کھاؤ نہیں، اور جب قسم اٹھاؤ تو پھر حفاظت کرو، اور جب توڑ دو تو کفارہ دو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، یوں بیان کرتے اللہ تم کو نشانیاں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، بے شک شراب اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور تیر، رجس من عمل الشیطان، گندے شیطان کا کام ہے،
فاجتنبوا، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ خمر، شراب، میسر، جوا، اس میں لاٹری پاٹری سب آ گئی۔ انصاب نصب کی جمع ہے، نصب کی، اور یہ کہلاتی آستانہ، درگاہ، اور ازلام فال، پالونا اباسی پالونا۔ اچھا جی، میرا یہ ہاتھ آیا، طوطا آیا، اس نے وہ اٹھایا، کیا نام ہے اس کا، کاغذ اٹھایا، اس پہ لکھا ہوا یہ تمہاری والدہ بہت پریشان ہے تمہارے گھر میں۔ ہاں، یہ تو سب گھروں میں ہوتا ہے۔ چنانچہ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے 2-3 کاغذ لکھے۔ ایک کاغذ پر میں نے لکھا کہ یہ جادوگر اول درجے کا جھوٹا کذاب ہے۔ دوسرے کاغذ پر میں نے یہ لکھا کہ یہ سارا دن حرام کماتا ہے۔ تیسرا میں نے یہ لکھا کہ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو اس کا سر قلم کرنے کا تھا۔ 4-6 کاغذ میں نے لکھے، آہستہ سے پنجرے میں ڈالے۔ مجھے کہا کیا کرنا ہے مولوی؟ میں نے کہا آپ کی قسمت دیکھنی ہے۔ کس کی؟ میں نے کہا آپ کی۔ میری؟ میں نے کہا طوطے کو اشارہ کیا، اس نے وہ اٹھایا جس میں لکھا ہوا تھا یہ واجب القتل ہے۔ میں نے کہا طوطے اور غریب مداری سے تو زیادہ اخلاق والا ہے۔ فال سگور رحمانہ خپل مل سڑی فال۔ اللہ، ایسا ایک کمزور عقیدے کا جو آدمی ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچا دے۔ بے شک اے ایمان والو، شراب، جوا اور درگاہیں اور فال یہ گندے ہیں، شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بزرگان دین کی درگاہ کیسے مصداق ہو سکتی ہے؟ تو جو بت وہ پوچھتے تھے بخاری سے ثابت ہے کہ وہ بھی تو بزرگان دین تھے۔ بت تو ان کی غلطی تھی کہ انہوں نے مورتی بنائی، اصلاً تو ان کی یاد میں ایک تذکار تھا، اور آپ نے بھی بزرگان دین کی یاد میں ان کی قبریں بنائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اونچی قبر بنانا جائز نہیں ہے تو قبہ جبہ ان کا کہاں بنانا جائز ہے؟ تو آپ کی درگاہیں بھی تو خلاف شرع ہے، شریعت میں درگاہ کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ لہذا ایسی صورت میں معلوم یہی ہوتا ہے کہ بعد میں جو مندر بنے تھے بت خانے، اصلاً میں یہ بھی درگاہیں تھیں، اور یہ بات قرآن و سنت دونوں سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، جن لوگوں کو تم پکارتے ہو مورتی سمجھ کر وہ بھی تمہارے جیسے اللہ کے بندے تھے۔ اور بخاری شریف جلد اول صفحہ 61، 62، 63، پھر کتاب التفسیر، آپ سے کہا گیا کہ ہم حبشہ گئے تھے، وہاں پر مورتیاں لٹکی ہوئی تھی، وہاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کہا گیا، آپ نے فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبرہ قبہ اولئک شرار الخلق عند اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے ہاں نیک آدمی مر جاتا تو یہ ان کی قبر پختہ بنا لیتے اور اس پر کمرہ بنا لیتے۔ یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں۔ تو پیغمبر نے تو صاف کہا کہ اصلاً ان درگاہوں اور ان بتخانوں اور ان چرچوں اور ان تمام معبدوں کی بنیاد بزرگان دین سے غلط تعلق پر ہے۔ اے ایمان والو، بے شک شراب اور جوا اور درگاہیں اور پالے یعنی فال جو ہے یہ گندے ہیں، شیطانی کام ہے، اس سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر۔
بے شک چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے یہاں دشمنیوں کی نا شراب اور جوئے کے ذریعے. شراب میں عقل معوف ہو جاتی ہے، شراب میں عقل معوف ہو جاتی ہے، اور جوئے میں حرص ہوتا ہے کہ اس نے مجھ سے پیسہ کمایا، میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اب اس کی ایسی کی تیسی کروں گا. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، اور یہ روکنا چاہتے ہیں تم کو اللہ کی یاد سے. دین کے کام کا شرابی نہیں رہتا، نہ جوا باز. وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور خاص کر نماز سے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کیا تم شراب و جوئے سے باز آنے والے ہو؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. وَاحْذَرُوا، نافرمانی سے بچو. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم نے منہ موڑا. فَاعْلَمُوا، پس جان لو. أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، بے شک ہمارے پیغمبر کے ذمہ پہنچانا ہے واضح، یعنی صاف صاف. لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک. اعتراض فیما طعموا، اگر انہوں نے شراب پیا ہو. اذا متقوا، جبکہ وہ بچتے تھے، یعنی اس وقت شراب حرام نہیں تھی. وآمنوا وعملوا الصالحات، اور ایمان لائے اور عمل کیے نیک. ثم اتقوا، پھر بچے. وآمنوا، ایمان والے ہوئے. ثم اتقوا واحسنوا، پھر پرہیزگار بنے اور احسن علوم والے ہوئے. واللہ یحب المحسنین، اللہ پسند کرتے ہیں نیک کرداروں کو. مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے نادانی میں، غفلت میں، نہ جانتے ہوئے، یا اس وقت جبکہ شراب کی حرمت نہیں آئی تھی اور وہ اس دوران پیے اور مرے، تو فرمایا ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ حرمت کا ارتکاب ہی نہیں ہے. حرام تب ہے جب خدا تعالیٰ نے ان کو حرام کیا اور اس کے بعد انہوں نے پیا ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، آزمائے گا تم کو اللہ کسی چیز شکار سے. شکار بطور امتحان کے. تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، جن کو پہنچتے ہیں تمہارے ہاتھ اور نیزے. لیکن اللہ نے کہا ہے کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا. لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ ظاہر کرے کہ کون ڈرتا ہے بن دے کے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، جس نے تجاوز کیا اس کے بعد. فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لا تقتلوا الصید وانتم حرم، نہیں قتل کرو شکار کو جبکہ تمہیں حرام میں ہو. ومن قتلہ منکم متعمدا، جس نے شکار کیا تم میں سے جان بوجھ کر. فجزاء مثل ما قتل من النعم، پس بدلہ اس کا دینا ہے وہ جو قتل کر چکا ہے مویشی. یحکم بہ ذوی عدل منکم، فیصلہ کرے اس کے دو تجربہ کار تم میں، کہ اس کبوتر کے بدلے میں کیا خیرات ہوگا، اس ہرن کے بدلے میں کون سی بکری دی جائے. ہدیم بالغ الکعبہ، یہ نیاز پہنچائی جائے گی کعبہ، یعنی یہ دم کعبے میں دینا ہوگا. او کفارۃ طعام مساکین، یا یہ کفارہ کھانا کھلایا جائے گا مسکینوں کو. او عدل ذالک صیاما، یا اس کے برابر روزے رکھنے ہوں گے. مثلا ایک جانور ہے جو اتنے پیسوں کا بنتا ہے، جس سے اتنے فدیے پیدا ہوتے ہیں، تو ہر فدیے کے بدلے میں ایک دن روزہ رکھے گا. لیذوق وبال امری، تاکہ چکے سزا اپنے کیے کی. عفا اللہ عما سلف، اللہ نے معاف کیا جو گزرا ہے. ومن عاد، جو پھر کرے. فینتقم اللہ منہ، ضرور بدلہ لے گا اللہ اس سے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. احل لکم صید البحر، حلال ہے تمہارے لیے سمندری شکار. وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، اور اس کا کھانا فائدہ ہے تمہارے لیے اور دوسرے مسافروں کے لیے. سیارہ مسافرین. وحرم علیکم صید البر، اور حرام ہے تم پر خشکی کا شکار. ما دمتم محرما، جب تک محرم ہو. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس اللہ سے جس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، بنایا ہے اللہ نے کعبے کو محترم گھر.
قیام للناس، لوگوں کے قائم رہنے کے لیے، جب تک کعبہ قائم ہے دنیا قائم رہے گی کہتے ہیں۔ اور دو عقیدے ہیں انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک ختم نبوت اور ایک تعظیم کعبہ، جب تک دنیا میں یہ موجود ہے دنیا رہے گی۔ اس آیت سے شاہ صاحب کی تائید ہو رہی ہے۔ بنایا اللہ نے کعبے کو محترم گر، لوگوں کے قیام کا ذریعہ اور مہینہ حرمت کا، اور نیاز کعبے کی اور جانور قربانی کے، تاکہ تم جان لو بے شک اللہ جانتے جو کچھ آسمان و زمین میں، وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اعلموا جان لو ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، نہیں ہے پیغمبر پر مگر پہنچانا، وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتے ہیں جو تم چھپاتے ہو جو دکھاتے ہو۔ قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، آپ فرمائے برابر نہیں ہے ناپاک اور پاک، بدعت اور سنت، شرک اور توحید، کفر اور ایمان، اخلاص اور ریا۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تم کو تعجب میں ڈالے خباثت کی کثرت، کی خبیث لوگ بہت ہو گئے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، یا اُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ مسائل حلال و حرام کے ضمن میں اس بات کی تاکید فرمائی گئی کہ سوال کرنے میں، پوچھنے میں از حد احتیاط چاہیے۔ سوال کرنے میں، پوچھنے میں از حد احتیاط درکار ہے۔ طالب علم استاد سے ایسا پوچھے کہ استاد خوش ہو جائے۔ عوام ائمہ علماء سے وقت معلوم کرے، ادب معلوم کرے، پھر سوال کرے، مزہ آئے۔ مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے نا کہ حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے پوچھنے کے لیے میں نے کئی دن انتظار کیا، لیکن جب پوچھا اور جتنے وہ خوش ہوئے میری ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ اللہ اللہ۔ عام طور پر سائلین جو ہوتے پوچھنے والے وہ آداب سے خالی ہوتے ہیں، تو ان کا سوال نہیں ہوتا، وہ پتھر مارنا ہوتا ہے، بجائے جواب کے ان کو دوسرے طرز کا حساب ملتا ہے۔ قرآن نے اس مقام پر لگام دیا ہے مسلمانوں کو کہ سوال پوچھو، اس کا عنوان ہے آداب حسن السوال۔ اس کا عنوان آپ کی کاپی میں ہوگا، آداب حسن السوال، اچھا پوچھنے کا طریقہ۔ یہ تبلیغی بھائی بڑا خیال رکھتے ہیں، کسی کو کہتے نہیں کہ آپ نماز غلط پڑھ رہے ہیں، اپنے ساتھی کو کہتے ہیں میں آپ کو نماز سناتا ہوں، میں اگر آپ کے سامنے نماز کا طریقہ کرتا ہوں، دیکھو غلطی تو نہیں ہے، اگلے کو خیال آ جاتا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھو چیزوں کے بارے میں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر بتائی جائے تو تکلیف گزرے تمہیں۔ ایک شخص نے پوچھا میرا باپ کون ہے، آپ نے بتا دیا۔ دوسرے نے ویسے پوچھا، آپ نے ایک اور آدمی بتایا کہ تم اس کے بیٹے ہو۔ گھر گیا اور ماں کو کہا، ماں نے اس کو کہا تجھے خدا قیامت کے دن ذلیل کرے، مجھے رسوا کیے، پیغمبر نے سچ کہا ہے، تو اسی سے پیدا ہے، کیا ضرورت ہے ایسے سوال کی؟ اس لیے امام بخاری نے ایک باب قائم کیا کتاب العلم میں، باب غضب المحدث فی الموعظۃ اذا رأى ما یکرہ۔ استاد حدیث جب طالب کی بدتمیزی دیکھے تو برہم ہو جائے، اس پر باہر نکالے، اسے کھڑا کرے، بیت منگوا لے، دو آدمی ان سے پکڑوا کے دیوار سے ٹکرے لگوا جائے، اس کو عقل آنے دے، اس کو غضب فی الموعظۃ اذا رأى ما یکرہ۔ حضرت عمر کوڑا منگوا لیتے تھے، لاؤ کیا پوچھا ہے تم نے؟ ایک آدمی نے حضرت عمر سے پوچھا تھا کہ حضرت مریم کا رشتہ ہوا تھا یا نہیں، تو حضرت عمر نے 10 کوڑے لگائے کہ یہ بھی یہودیت کا پروانہ ہے، یہودیت خیالات ہے،
توبہ توبہ، قرآن نے ان کے پاک ماں کو کہا ہے کہ اس کو مس سے بشر نہیں ہے، یہ ان کی منگنی تلاش کر رہا ہے۔ مطلب میرا یہ کہ سوال نصف علم ہے، حسن السوال نصف العلم۔ اچھا پوچھنا چاہیے، اچھا نہیں کہ خواہ مخواہ پوچھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں میں ایک بات پوچھتا ہوں تو پھر سوچتے ہیں بھائی گھر سوچ کے آ جاؤ، سوچنے کی جگہ یہ نہیں گھر پہ سوچ لیتے، کیونکہ بد تہذیب ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے سوال کا نہ جواب ہونا اچھا ہے۔ اے ایمان والو، میں اکوڑا خٹک میں مولانا شیر علی شاہ صاحب کے یہاں دورے تفسیر کے ختم میں گیا تھا، مجھے بلاتے تھے جب وہ یہاں مدرس تھے، اور وہاں سارا خرچ افسر علوم کا ہوتا تھا۔ دلیوانے یا جت قرش ہو پلا رضی پکانولی زیارت ہونا۔ تو ایک آدمی نے مجھ سے کہا ہم نے سنا ہے آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مولانا انور شاہ صاحب کے بعد دنیا میں سب سے بڑے عالم